فیصل آباد کے خاتون کی عجیب و غریب پریشانی سننے سے پہلے دلوں کو تھام لے اللہ ہدایت دے ہم عورتوں کو۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ فیصل آباد سے ایک خاتون آئی، میری اہلیہ نے کہا کہ اس کی بات ضرور سنیں، بڑی پریشان ہے اور جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ میں نے اس کو ٹائم دیا، پردے میں بیٹھ کر بات کرنے لگی کہ میرا خاوند ایک بڑی مل کا مالک ہے، امیر آدمی ہے، کھلا پیسہ ہے، شادی کو ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے لیکن کوئی اولاد نہیں، مگر یہ پریشانی کی بات نہیں کیونکہ خاوند میرے ساتھ خوشی کی زندگی گزار رہا ہے، ہم دونوں کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، قسمت میں ہوئی تو ہو جائے گی، نہیں تو جو اللہ کو منظور۔ خاوند مجھے چاہتا ہے، محبتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، گھر کا سارا خرچ خاوند نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، نوکروں کا خرچہ، باورچی کا خرچہ، گارڈ کا خرچہ، مالی کا خرچہ، یہ تمام اخراجات میرے خاوند خود ادا کرتا ہے۔ جتنے گھر کے بل آتے ہیں، ٹیلی فون، بجلی، گیس وغیرہ کے، وہ سب میرا خاوند ادا کرتا ہے۔ گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، کاریں ہیں اور بہاریں ہیں، روٹی ہے، بوٹی ہے، اللہ نے یوں تو زندگی میں ہر سہولت دی ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرے ذاتی خرچ کے لیے ہر مہینے صرف 50,000 روپیہ دیتا ہے اور میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگی کہ شاید میرے جیسا پریشان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایسے زاروں قطار رو رہی تھی جیسے کسی کی وفات پر کوئی رویا کرتا ہے۔ اس عورت کو اس بزرگ نے یہ بات سمجھائی کہ آپ کی پریشانی ختم ہونے والی نظر نہیں آتی، آپ کا خاوند آپ کو 50,000 کے بجائے 1,00,000 روپے ماہانہ بھی دینا شروع کر دے تو پھر بھی آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، 2,00,000 بھی دے دے تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی، 5,00,000 بھی ہر مہینے دے دے تو پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ وہ بڑی حیران ہو کر کہنے لگی کہ پیر صاحب آپ مجھے بات سمجھائیں کیونکہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ عاجز نے کہا کہ بی بی، جس راستے سے آپ پریشانیوں کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہیں اس راستے سے پریشانیوں کا حل ہوتا ہی نہیں۔ کہنے لگی کہ چاہتی تو ہوں کہ پریشانیاں ختم ہوں۔ عاجز نے کہا اگر آپ چاہتی تو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈالیں، معصیت سے خالی زندگی اختیار کریں۔ آپ نے گناہوں بھری زندگی سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا ہے، آئندہ آپ سنت والی زندگی کو اختیار کر کے اپنے خالق کو راضی کر لیں، آپ کے مال میں خود بخود برکت آ جائے گی، تب آپ کی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آپ کثرت مانگ رہی ہیں کہ وہ 50,000 دیتا ہے تو 1,00,000 دینا شروع کر دے، لیکن یاد رکھنا کہ پھر بھی پریشانیاں رہیں گی۔ خیر، بزرگ نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے بات میں برکت رکھ دی، لہٰذا کہنے لگی کہ میں سچی توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ بزرگ نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا کر رخصت کیا۔ الحمدللہ 3-4 مہینوں کے بعد اس نے فون کیا اور کہنے لگی کہ اب تو میں نماز کی پابند ہو گئی ہوں، برقع پہننا شروع کر دیا، ٹی وی چھوڑ دیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اب تو میں اچھا خاصا دینی علم رکھنے والی بن گئی ہوں، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اب میرے مہینے کے خرچے 15,000 میں پورے ہو جاتے ہیں اور میری باقی رقم یتیموں اور بیواؤں کے اوپر خرچ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ برکت سے مسائل کا حل۔ آج کا عام انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میرے مسائل کا حل کثرت میں ہے۔ کوئی حکومت والا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ عوام کی کثرت میرے ساتھ ہوگی تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی مال والا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مال کی شرح آمدن زیادہ ہوگی تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فیکٹری والا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پروڈکشن زیادہ ہوگی تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کثرت سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ برکت سے مسائل حل ہوا کرتے ہیں۔ 1 دینار کی برکت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا، حضرت حج کا ارادہ ہے لیکن کچھ بھی پاس نہیں۔ فرمایا حج پر جاؤ اور میری طرف سے یہ 1 دینار لے کر جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ حضرت سے دینار لے کر باہر نکلا، ابھی بستی کے کنارے پر ہی تھا تو دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا۔ اس نے بھی قافلے والوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے ان سے پوچھا بھائی بتاؤ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حج پر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی حج پر جا رہا ہوں مگر میں تو پیدل چلوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی نے ہمارے ساتھ جانا تھا
لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کا اونٹ خالی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ شخص اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اب جہاں قافلے والے رکتے اور کھانا پکاتے تو اس کو بھی مہمان سمجھ کر ساتھ کھلاتے۔ پورا حج کا سفر اس نے اسی طرح طے کیا۔ آخر کار ان کے ساتھ حج کر کے واپس آیا اور بستی کے کنارے پر انہوں نے اسے اتارا۔ اس کو کہیں بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت عجیب حج کیا، میں تو مہمان ہی بن کر پھرتا رہا اور اب یہاں پہنچ گیا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا کچھ خرچ ہوا؟ عرض کیا، کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ فرمانے لگے، میرا دینار واپس کر دو۔ اللہ والوں کا ایک دینار بھی خرچ نہیں ہوتا۔ برکت ایسے ہوتی ہے کہ اللہ اس دینار کو خرچ ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ مال میں برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے میں برکت۔ آج قوت حافظہ ہے تو صحیح، مگر قوت حافظہ کی برکت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کو اللہ نے قوت حافظہ میں برکت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ مروان بن حکم نے ایک مرتبہ سوچا کہ حضرت ابو ہریرہ کثرت سے احادیث کی روایت فرماتے ہیں تو ہم بھی ان سے کچھ احادیث سنیں۔ اس نے دعوت کی۔ جب حضرت ابو ہریرہ پہنچ گئے اور مقررہ جگہ پر بیٹھ گئے تو ان کے پیچھے پردے میں اس نے 2 بندوں کو کاغذ قلم دے کر بٹھا دیا اور کہا کہ ہم کچھ احادیث سنیں گے، آپ دونوں وہ تمام احادیث کاغذ پر لکھ لینا۔ 2 آدمی اس لیے بٹھائے کہ لکھنے والے کو بھی غلطی پیش نہ آئے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ نے اس محفل میں 100 سے زیادہ احادیث سنائیں اور واپس تشریف لے گئے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو دعوت دی۔ کھانے کے بعد پھر اسی طرح بٹھایا اور جن لوگوں نے پچھلے سال لکھا تھا اس کو کہہ دیا کہ اب پھر لکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمائش کی کہ ہم تو وہی احادیث سنیں گے جو آپ نے پچھلے سال سنائی تھی۔ حضرت نے وہی 100 احادیث سنائی۔ 2 بندوں نے کاغذ پر لکھی ہوئی احادیث کے ساتھ ان کو ملایا تو ایک حرف کا بھی کہیں فرق نظر نہ آیا۔ یہ قوت حافظہ میں برکت ہے۔ حالانکہ یہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور شروع میں بھول جایا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ چادر پھیلاؤ اور پھر اپنے دست مبارک سے ایسا اشارہ کیا جیسے کوئی چیز ڈالی ہو، پھر کپڑے کو ایسے کیا جیسے کوئی گٹھری باندھ لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے محبوب سے علم کے 2 برتن حاصل کیے۔ یہ برکت تھی جو اللہ نے ان کے قوت حافظہ میں عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ برکت میں کمی۔ آج برکت کی کمی کی وجہ سے ہم مارے پھرتے ہیں۔ ہمارے اعمال میں اور مال میں برکت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اپنے کاروبار کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت پیسہ آنے کا تو پتہ چلتا ہے مگر جانے کا پتہ نہیں چلتا۔ سمجھ نہیں آتی۔ حضرت پہلے تو مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی اور اب تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ ایک وقت تھا لاکھوں روپے لوگوں سے لینے تھے مگر آج لاکھوں دینے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ تمام معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔